اور اس سلسلے میں میری زندگی کا کوئی بھی دقیقہ فرگزاشت نہ رہا اور میں نے اس کو وقت دیا اپنی زندگی کے اندر. اور پھر جب کیم کوڈر کی دنیا کا وجود شروع ہوا تو کسی نہ کسی انداز میں ویڈیو کرنا، کسی نہ کسی ٹاپک پر ویڈیو کرنا، یہ میرے لیے کوئی کسی اچنبے کی بات نہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ مساجد کے ساتھ، درگاہوں کے ساتھ، خانقاہوں کے ساتھ زندگی کا ایک وسیع تر وقت موسیقی کے ساتھ، قوالی کے ساتھ اور صوفی سانگ کے ساتھ جو ہے وہ رہا. اور اس کے ساتھ ساتھ مشاہیر کے جو ہے وہ مشاہیر سے بات کرنے کے ساتھ ساتھ مشاہیر کی مزاروں پر جانا، یہ بھی زندگی کا ایک بہت بڑا معمول رہا ہے. اور اکثر و بیشتر بہت قریبی دوستوں کے ساتھ، بہت ہی قریبی جو یاران ہیں، بہت ہی قریبی جو ہم نوا، ہم نوالا، ہم پیالہ، ان لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ جانے کا شرف حاصل رہا. فیض احمد فیض سے لے کر پروین شاکر صاحبہ اور پروین شاکر صاحبہ سے لے کر بابا جی اشفاق احمد صاحب تک. لیکن زندگی میں کبھی یہ سوچا نہیں تھا کہ کسی اپنے عزیز ترین اتنے پیارے ذات، اتنی پیاری شخصیت کی قبر انور پر بھی جانا پڑے گا. اور کبھی اس طرف نہ خیال گیا تھا. بہرکیف جو اس وقت آپ کے سامنے مزار اقدس ہے، جس کے اوپر جو ہے وہ خوش قسمتی سے اور بلا قسمتی سے اور قسمت کی تمام تر بڑی جتنی بھی شانیں ہو سکتی ہیں، ان تمام شانوں کو اپنے پاس جمع کرتے ہوئے میں اس وقت جو ہے وہ شرف حاصل کر رہا ہوں. قبلہ شیخ الحدیث، شارح بخاری، امام الحدیث اور شیخ الحدیث جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن کے منچ پر فائز رہنے والی ہستی، جس نے اپنی زندگی کے 40 سال منہاج یونیورسٹی جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے اور ایک تناور درخت بنانے میں لگا دیے. یہ اس ذات کی قبر انور ہے کہ جس کے سامنے کسی بڑے سے بڑے نے آ کر بھی کچھ بیان کرنا چاہا تو خود کو بڑا ہیچ پایا، اور کسی چھوٹے سے چھوٹے نے بھی کچھ بیان کرنے کی جسارت کی تو اسے وہ شفقت، وہ نرماہٹ، وہ پیار اور وہ قربت ملی کہ اس نے خود کو کبھی چھوٹا نہ سمجھا. ہم نے پروفیسر صاحبزادہ وقار الاسلام صاحب کے ساتھ مزار اقدس قبلہ شیخ الحدیث صاحب جانے کی ٹھانی. پروفیسر صاحبزادہ وقار الاسلام صاحب کے لیے یہ ایک بڑا ہی تکلیف دہ مرحلہ تھا، اور بات کرتے ہوئے ان کی آنکھوں میں آنسو رواں ہو گئے. میرے لیے یہ بڑا پریشانی کا وقت تھا کہ وہاں جاتے ہوئے ان کی حالت کیا ہوگی. لیکن کمال ضبط کے ساتھ اور کمال جرت کے ساتھ انہوں نے ہماری نوزائیدگی کا، ہمارے نادانی کا خیال رکھتے ہوئے ہمارے ساتھ جانا گوارا کیا. اس سلسلے میں پروفیسر ڈاکٹر زہیر صدیقی صاحب کا بہت بڑا کنٹریبیوشن، جیسا کہ میرے تمام احباب جتنے بھی ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں سردیوں کے 2 ماہ میرے لیے یہ مشکل ترین مرحلہ ہوتا ہے کہ میں سفر کر پاؤں، اور اس میں میری مجبوری بن جاتی ہے گاڑی کو استعمال کرنا. اب تو میرے تمام شاگرد بھی جانتے ہیں کہ گھٹنا اور ہنسلی کی ہڈی ڈیمیج ہونے کی وجہ سے زندگی ایک جو ہے وہ موٹیویشنل جو ہے وہ دھاری دار تلوار کے اوپر سے گزر رہی.
فیصلہ یہ ہوا سب سے پہلے جو ہے نا وہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ جی چادر چڑھانی ہے یا نہیں. تو بالاتفاق یہ فیصلہ ہوا کہ چادر کے لیے عرس کا ہونا ضروری ہے، اور عرس چونکہ 16 اپریل کو ہے اور اس میں بھی کافی وقت تھا، تو اس لیے پھر یہ فیصلہ ہوا کہ ہم حاضری دیں گے. ہم مزار اقدس کے اوپر جو کچھ بھی پہلے سے موجود ہوگا اس کو تر و تازہ کریں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر جو ہے نا وہ ہم واپس آئیں گے. یہاں پر میں ایک چیز کا اضافہ کرتا چلوں کہ قبلہ شیخ الحدیث صاحب ان شخصیات میں سے ہیں جیسے فیض احمد فیض صاحب کی قبر مبارک جو ہے وہ ان کی اہلیہ ایلس فیض کے جو ہے وہ پاس بنی ہوئی ہے، اور جو ہے نا وہ پہلو بہ پہلو وہ آرام فرما رہے ہیں. اسی طرح بابا جی اشفاق احمد صاحب پہلو بہ پہلو آرام فرما رہے ہیں. اور جو ہے وہ ایک دو اور نام بھی جب میں گورا قبرستان اسلام آباد میں گیا تو وہاں پر مجھے جو ہے نا وہ دیکھنے کو ملے. تو اسی طرح آپ سرکار کی جو قبر مبارک ہے، اور میں اس کے اندر جو ہے نا وہ یہ بہت بڑا ایک یہاں پر سمجھتا ہوں کہ قبلہ شیخ الحدیث صاحب کی اور جو ہے وہ آپ کی اہلیہ جو ہے آپ کی جو زوجہ ہیں امی جی کی جو قبر ہے وہ بھی آپ کے بالکل جو ہے وہ ساتھ ہے. اور یہ ایک اپنی نوعیت کا ایک حسین امتزاج ہے، اور بلکہ میں اس میں یہ سمجھوں گا کہ مائی صاحبہ کا اتنا بڑا تصرف اور اتنا بڑا کہ انہوں نے آپ سرکار کو خود سے جدا نہیں ہونے دیا اور اپنے ساتھ رکھا، دنیا کے اندر بھی اور دنیا سے جا کر بھی انتظار کیا اور آپ کو اپنے ہی پہلو میں بلایا. تو یہ اپنی نوعیت کی ایک عجیب محبت کی داستان ہے، اپنی نوعیت کی ایک کمال داستان ہے. اور قبلہ شیخ الحدیث صاحب تو لوگوں نے بہت کم دیکھا ہے. نارملی تمام طلباء نے جو ہے نا وہ آپ سرکار کو ہمیشہ حدیث پڑھاتے ہوئے اور دیکھا ہے. تو یہاں پر بھی جو ہے نا وہ اس دنیاوی اعتبار سے اس دنیاوی منچ پر بھی میں یہ کہوں گا کہ قبلہ شیخ الحدیث صاحب بازی لے گئے. اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ محترم ڈاکٹر ظہیر صدیقی صاحب اور پروفیسر صاحبزادہ وقار الاسلام صاحب نے بیٹھ کر جو ہے وہ پڑھائی شروع کی. اور میں جو اپنی روزانہ کی تعداد کے مطابق جو پڑھتا ہوتا ہوں درود پاک قبلہ شیخ الحدیث صاحب کے لیے، اور وہ میں نے اپنا لازمی طور پر جو ہے وہ اکٹھا کیا، اور ساتھ میں وہاں پر بھی جو ہے نا وہ ختم شریف پڑھنے کا شرف حاصل ہوا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ آپ سے کچھ ہی دوری پر جو ہے وہ جو درخت ہے وہ اس کے ابھی نئے جو ہے وہ شگوفے نکل رہے ہیں. اور جو درخت آپ کے ساتھ متصل ہے بالکل، آپ نے ویڈیوز کے اندر دیکھا ہوگا، میں نے اس کو جو ہے نا وہ پانی بھی جو ہے وہ ڈالا، اور ابھی آگے بھی میں اس کو جو ہے نا وہ دوبارہ پانی دوں گا. تو وہ جو ہے اتنا ہرا بھرا ہے کہ کمال. تو جو اس بات کا باضابطہ ثبوت ہے کہ اللہ کے ولیوں کے ساتھ جو جڑا رہتا ہے، وہ جو جتنا جڑا ہوتا ہے وہ اتنا ہی سرسبز ہوتا ہے. اور یہ جو ہے وہ اس وقت ختم پاک کے جو ہے وہ مناظر ہیں مزار اقدس کے اوپر، اور ختم پاک کے مناظر کے ساتھ ساتھ یہ ساری جو جد و جہد ہے اس میں میرے لیے ایک تکلیف دہ بات یہ رہی ہے کہ جب جسم ثابت تھا، مکمل تھا، تو یہ آنکھ شاید کھلی نہ تھی جسے من کی آنکھ کہتے ہیں. اور من بستی کے سناٹوں میں کون قلندر بولتا ہے، اور مکمل ہو کے بھی ادھورا رہتا ہے، کیسے وہ شخص مجھ میں پورا رہتا ہے. اور کبھی مصرع یہ لکھا تھا، یہ مطلع اترا تھا تو تب نہیں یقین ہوتا تھا، اور اب یقین بھی ہوتا ہے. اور وقت آئے گا جب کبھی حضور شیخ الاسلام سے جو ہے وہ ملاقات ہوگی تو اس مصرع کو ایک نئے نہج پر بھی استوار کریں گے. تو یہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں پروفیسر صاحبزادہ وقار الاسلام صاحب اس وقت جو ہے وہ
ختم پاک کی جو ہے نا وہ محفل سجائے ہوئے ہیں، اور محترم ڈاکٹر زہیر صدیقی صاحب، اور غالباً آپ جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ جزبز ہوتے ہیں، اور میں نے بھرپور طریقے سے کوشش کی ان کو ویڈیو کے اندر لانے کی، لیکن وہ دائیں بائیں ہو جاتے ہیں، لیکن بالآخر پھر خوش قسمتی سے ان کو جو ہے نا وہ ویڈیو کے اندر لانے کا موقع مل ہی گیا۔ اور جب میں نے میری ہمیشہ جو ہے نا وہ قبلہ شیخ الحدیث صاحب کے ہاں 10 سال کا عرصہ میں نے صبح و شام گزارا، اور اس پورے عرصے کے اندر آپ سرکار سے شاعری کے بعد میں صرف ایک شاعر تھا، اور شاعری کے اندر جو ہے نا وہ لکھ کر کوئی بھی کلام لکھ کر خود کو بڑا تیسمار خان سمجھتا تھا۔ آپ سرکار نے فرمایا نہیں، منصور بننا ہے۔ یہاں پہ منصور لفظ کے اندر میں نے سے جو ہے وہ 3 نقطوں والی اس کا استعمال کیا، یعنی کہ نثر لکھنے والا یا نثر نگار بننا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج میرے پاس 12 کتابیں چھپی ہوئی موجود ہیں، لیکن مجبور ہو کر کہنا پڑ رہا ہے، سنے کون قصہ درد دل، میرا غم گسار چلا گیا، جسے آشناؤں کا پاس تھا وہ تہے مزار چلا گیا۔ وہی بزم ہے، وہی دھوم ہے، وہی عاشقوں کا ہجوم ہے کمی تو بس میرے شیخ کی، ہے کمی تو بس میرے پیر کی، ہے کمی تو بس انگلی پکڑ کر چلانے والے، قلم ہاتھ میں پکڑ کر لکھانے والے قبلہ شیخ الحدیث صاحب جو تہے مزار چلا گیا۔ کون اب اتنی جو ہے نا وہ الفت دیتا ہے، کون اب اتنی، اب تو اساتذہ طلباء سے دور بھاگتے ہیں، کوئی سوال تھوڑا سا سلیبس سے ہٹ کے ہو جائے تو بڑی تکلیف دہ بات ہوتی ہے، اور بڑی سلواتیں سننی پڑتی ہیں، لیکن قبلہ شیخ الحدیث صاحب جو سوال لے کر گئے آپ سرکار نے کبھی منع نہیں فرمایا۔ اور یوں ہم نے ڈاکٹر زہیر صدیقی اور پروفیسر صاحبزادہ وقار الاسلام صاحب کی معیت میں ختم پاک، اور آپ سرکار کو جو ہے وہ مناجینس کی طرف سے، آپ سرکار کو جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن کے شاگردوں کی طرف سے، اور میرے اپنے تمام شاگردوں کی طرف سے سلام اور پڑھائی مل کرنے کے بعد، باہم پہنچانے کے بعد، ہم نے آپ سرکار سے اجازت چاہی، اور اس کے ساتھ ہی آج کا جو ہے وہ ولاگ ختم کرتے ہیں۔ نئے ولاگ کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ بارے دیگر آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا، بیل کے آئیکن کو آل پر پریس کرنا مت بھولیے گا، اور جو جہاں سے دیکھ رہا ہے قبلہ شیخ الحدیث صاحب کے لیے درود پاک پڑھنا اور فاتحہ شریف پڑھنا مت بھولیے گا۔ اور آخر میں صرف اتنی سی دعا ہے کہ اگر آپ کو نہیں پتہ تو @شیخ الحدیث لکھ کر یا جامع شیخ الحدیث معراج الاسلام لکھ کر چینل کو سبسکرائب کرنا، بیل کے آئیکن کو آل پر پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اجازت دیجیے میرے ساتھ مل کر کے یہ انسانیت کی بہتری کے لیے، تعلیم و تربیت کے لیے ایک قدم اور۔ Let me go now and say with me, do something more for humanity, do something more for knowledge and practices. Have a good day.